145 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں غزوہ احد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر اور اس پر مسلمانوں کا جو اثر، یعنی اس خبر کا جو مسلمانوں پر اثر پڑا، اس کے اثرات اور قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، اسٹیٹس کہ وہ الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، معبود الہ جس نے یہ دین نازل فرمایا ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہمیں اسی کے دین کے خاطر لڑنا بھی ہے، اسی کے دین پر چلنا بھی ہے۔ جب مسلمانوں کو یہ تسلی دے دی گئی، عقیدہ بنا دیا گیا، اب ایک نیا عقیدہ، نئی بات، نئی چیز، اس کو بھی مسلمانوں کے ذہنوں میں اجاگر کرنا ضروری تھا، اور وہ ہے موت کے متعلق، کہ موت کی حقیقت کو سمجھا جائے کہ موت ہے کیا چیز، موت کیا چیز ہے۔ چونکہ جہاد، قتال، لڑائی میں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے کہ جڑا اس پاسے گیا وہ نہیں مڑدا۔ اچھا بھی جو تو ادھر چلا گیا اس کے بارے میں تو یہ ہو گیا کہ وہ واپس نہیں آئے گا، جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے یہاں پر، کیوں جی؟ وہ ہمیشہ رہ سکتے ہیں؟ ہمیشہ تو انہوں نے بھی نہیں رہنا۔ تو پتہ چلا کہ صرف یہ نظریہ کہ جو ادھر چلا گیا بس وہ نہیں واپس آئے گا، تو یہ نظریہ درست نہیں۔ موت نے ہر ایک کو آ پکڑنا ہے، دبوچ لینا ہے، لہٰذا موت کے پنجے سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ ہاں، یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ وہ اللہ کی راہ میں، موت تو آنی ہے، وہ اللہ کی راہ میں جا کٹا، شہادت جیسی عظیم نعمت کو پا لیا، عظیم مرتبے پر فائز ہو گیا، یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور نہیں ہے کسی بھی جان کے لیے، کسی بھی نفس کے لیے، کسی بھی جان کے لیے ممکن ان تموت، یہ کہ وہ مر جائے، الا مگر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کی اجازت سے، اللہ کے لکھے ہوئے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ہی مرے گا۔ جہاں جس کی موت کا وقت مقرر ہے اس نے وہاں پر چلے جانا ہے دنیا سے۔ کتابا معجلا، لکھے ہوئے کے مطابق، جس کا وقت مقرر ہے، جس کا وقت مقرر ہے، صرف وقت نہیں، جگہ بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے۔ وَمَن يُرِدْ، اور جو کوئی ارادہ کرے، چاہے، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، دنیا کا اجر، دنیا میں بدلہ، نؤتیہ، دے دیں گے ہم اس کو، منہا، اس سے، یعنی دنیا سے، جس کا مطمع نظر دنیا ہے، جس کا ٹارگٹ دنیا ہے، ہم اس کو اس سے دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ، اور جو کوئی بدلہ چاہے، ارادہ کرے، ثواب الآخرہ، آخرت کا ثواب، آخرت کا اجر، آخرت کا بدلہ، نؤتیہ منہا، ہم اس سے اس کو دے دیں گے، ہم اس سے اس کو دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد جزا دیں گے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا، اور کسی جان کے لیے یہ کبھی ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے، یعنی لکھا ہے اس نے ہر ایک کا وقت مقرر کر۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور جو کوئی شخص دنیا کا بدلہ چاہے، نؤتیہ منہا، ہم اسے اس میں سے دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ، اور جو کوئی چاہے، ثواب الآخرہ، آخرت کا بدلہ، نؤتیہ منہا، ہم اس میں سے اسے
دے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ اور شکر کرنے والوں کو جلد جزا دیں گے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں بہت بڑی بڑی حقیقتوں کو اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا ہے۔ موت کی 3 بڑی حقیقتیں ہیں۔ کتنی بڑی؟ موت کی 3 بڑی حقیقتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر کہ یہ ہر ایک کو آئے گی، ہر ایک کو آئی، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، کوئی اس سے نہ بچا ہے اور نہ بچ سکتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی، جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے اس بات کو پڑھا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ، اگر وہ فوت ہو جائے، او قُتِلَ انقلبتم، یا پھر اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، تو گویا انبیاء بھی موت سے بچ نہیں سکے۔ یہ پہلی حقیقت ہے، یہ سب کو آئے گی، کوئی اس سے بچا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ یا موت کو چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، سب نے فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور ایک تیرے رب کا، عظمت والے رب کا، جلال والے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو گویا موت کی پہلی حقیقت کیا ہوئی کہ یہ سب کو آئے گی۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری شریف میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آ گئے اور آ کر اللہ کا پیغام دیا کہ بھئی آپ کے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے پیغمبر تھے، انہوں نے مکہ دے مارا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ ملک الموت اللہ کی طرف گئے اور جا کر عرض کرنے لگے، ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، یا اللہ مجھے تو نے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو موت چاہتا ہی نہیں ہے، جو موت چاہتا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ملک الموت سے فرمایا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے بولو کہ ایک جو بڑا داند ہوتا ہے نا، بیل، عربی میں اس کو ثور کہتے ہیں، یہ غار ثور بھی اسی وجہ سے اس کو مشہور ہے کہ یہ ارد گرد کے سارے پہاڑوں سے جو ہے وہ بلند ہے، بڑا داند، ٹھیک ہے، بیل جسے کہتے ہیں۔ تو اس ثور کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھو اس کی کمر پر، تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال زندگی بڑھا دی جائے گی، 1 سال زندگی بڑھا دی جائے گی۔ ملک الموت آ گئے اور آ کر اللہ کا پیغام دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہر بال کے بدلے زندگی بڑھ جائے گی 1 سال، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ثم الموت، پھر بھی کیا ہے؟ پھر موت ہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ آ گئی، بھئی موت سے تو چھٹکارا ہے ہی نہیں، بعد میں بھی موت ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر ابھی ٹھیک ہے، بعد میں بھی تو آنی ہے، ابھی ٹھیک ہے، بس اتنا ہو جائے، کیونکہ ان کے دل میں ایک تڑپ تھی۔ بیت المقدس جو اس وقت موجود ہے محترم بھائی، اس وقت بھی یہ آزاد نہیں تھا اور عمالقہ نامی قوم کے زیر تسلط چلا آ رہا تھا، تو اس کی آزادی کا ان کو ایک شوق تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بس اتنا ہو جائے کہ بیت المقدس کے مجھے قریب کر دو تاکہ پتھر اٹھا کر پھینکا جائے تو وہاں تک پہنچ جائے۔ تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر وہاں پر ہوتا تو تمہیں دکھاتا ان کی قبر کا نشان، ان کی قبر کے متعلق بتاتا کہ راستے کے اس سائڈ پر یہ قبر ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، یہ موت کی پہلی اور بڑی حقیقت ہے۔ موت کی دوسری بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ اچانک آئے گی۔ کیا؟ ایک حالت میں ضرور ہوگا، 2 حالتوں میں سے ایک حالت میں ضرور ہوگا، اور ایک حالت اس کی یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہو، آخرت کا اجر، آخرت کا ثواب، آخرت میں بدلہ وہ لینے والا ہو، اور دوسرا اللہ کی نافرمانی، دنیا اس کا ٹارگٹ یا
دنیاوی اعتبار سے وہ اپنے آپ کو संवारने वाला, دنیاوی چیزوں کو چاہنے والا یہ ہو سکتا ہے. تو یہ دو حالتوں میں سے ایک حالت ہماری ضرور ہوگی, یا تو ہم اللہ کی فرما برداری میں ہوں گے یا پھر اللہ کی نافرمانی میں ہوں گے. فرما برداری میں ہوں گے تو محترم بھائیو یہی تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم کیا ہو, فرما بردار ہو, تم اللہ رب العالمین کے مطیع ہو, فرما برداری کی حالت میں تمہیں موت آئے. اور اسی طرح سے جو نافرمانی والی موت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. لیکن یہ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ خاتمے پر. اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. خاتمہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک بندہ بہت اچھی زندگی بسر کر رہا ہے, بہت دعوت کا کام کر رہا ہے, دین کا کام کر رہا ہے, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس کا خاتمہ وہ اچھا نہ ہو تو محترم بھائیو پھر کیا ہوگا, وہ دوسری سائڈ پر ہوگا. تو اس بات کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور اپنی دعا کے اندر یہ بات شامل کرنی چاہیے, یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما, خاتمہ بالخیر فرما, ہمیں شر سے محفوظ فرما. تو جب خیر پر ہمارا خاتمہ ہوگا تو تب کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہے, کامیابی کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. اور اگر خاتمہ خیر پر نہ ہوا, اللہ نہ کرے, تو محترم بھائیو پھر ناکامی ہے, نامرادی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے دنیا اور آخرت کے اندر بھلائی عطا فرمائے. آخری اعلان اس کے اندر یہ ہوا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, اور ہم عنقریب شکر کرنے والوں کو بہت زیادہ نوازیں گے, اجر عطا کریں گے, جزا دیں گے, بدلہ دیں گے. تو شکر کیا ہے محترم بھائیو؟ جو دنیا کے اندر ہمیں ملا ہے اس پر بھی شکر ہے, اور جو نہیں ملا اس پر بھی شکر ہی ہے, اس لیے کہ جو ہمیں ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے, جو نہیں مل سکا اس میں حکمت ہے, اور جو مل کر ہم سے واپس لے لیا گیا ہے وہ ہمارے لیے آزمائش ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھ لیجئے جو